کہ ایک تخلیقی کار کے لیے لکھائی کے مشاغل اور سرگرمیاں، لکھنے کی مشق، تھوڑا اس طرف ہم آئیں گے۔ تخلیقی لکھائی کے کچھ مشاغل جن میں شاعری بھی ہے، افسانہ ہے، ناول ہے، ڈرامہ نگاری ہے، خود شاعری ہے۔ آج کل ہمارے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاعری کا بڑا شوق ہے، لیکن شاعری کے لوازمات سے بھی اور اصولوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہاں پہ ہم نظم کی بات کرتے چلیں، علامہ اقبال کی نظمیں خصوصی طور پر بچوں کو پڑھائیں۔ یعنی علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ جتنا زیادہ جس کا مطالعہ ہوگا اتنے زیادہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا، اتنا زیادہ اس کے پاس مواد ہوگا، اتنا بہترین وہ لکھاری بن سکتا ہے، شاعر بن سکتا ہے۔ لیکن شاعری ایک الگ سے ایک بڑی ایسی صنف ہے جس کے اصولوں کو سمجھنا، جس کے اوزان کو سمجھنا، عروض کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہرحال جی، ڈرامہ نگاری کی بات ہو رہی تھی۔ تھیٹر کے ذریعے، سکرین کے ذریعے، سلائیڈز کے ذریعے آپ بچوں کو چیزیں تخلیق کی طرف آمادہ کر سکتے ہیں، راغب کر سکتے ہیں۔ مختلف کہانیاں ہیں، مختلف مشاغل کے ذریعے لکھنے والے اپنے جذبات، خیالات اور تخیلات کو الفاظ کا روپ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے جو بات ہے ادب کے حوالے سے، کہ تمام لکھنے کا عمل، تخلیق کا عمل، شاعری کا عمل، اس میں یہ تمام اجزاء ہیں ادب کے۔ اور خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب کی مختصر ترین تعریف کریٹیو مائنڈ میں جب تک کسی ذہن میں، کسی کردار میں ادب نہیں ہے، ادب ہر دور میں رہا ہے۔ ادب کی مختصر تعریف جو میرے ذہن میں آتی ہے اور جو ہم نے پڑھی، کہ ہر انسان کے اندر مختلف احساسات، خیالات، تصورات، تفکرات یہ مچلتے رہتے ہیں ہر انسان کے اندر۔ ان تفکرات کو، خیالات کو، تصورات کو زبان کے ذریعے، بیان کے ذریعے، قلم کے ذریعے منظر عام پر لانا اور مثبت انداز میں خوبصورتی کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا، جس سے معاشرے کی اصلاح ہو، یہ ادب کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ لکھائی کے مشاغل پہ بات ہو رہی تھی، ساتھ کیونکہ میں نے کہا ادب کی بات رہ نہ جائے، کیونکہ ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے ہمیں کسی بھی مقام پر ادب اور صبر کا پہلو نہیں چھوڑنا ہوتا۔ اب اس میں آپ دیکھیں، ایک ہمارے پاس خاکہ نگاری ہے، ایک ہوتی ہے بایوگرافی، ایک آٹو بایوگرافی، یعنی سوانح خاکہ نگاری، اور ایک ہم آپ بیتی لکھتے ہیں۔ بچوں کے اندر تخلیق کے حوالے سے آپ چھوٹے چھوٹے مضمون اس انداز میں بھی دے سکتے ہیں کہ ایک طالب علم کو کہیں
کہ آپ اپنے آج کی دن بھر کی کلاس کی روٹین کو لکھیں، اپنے گاؤں پر کوئی مضمون لکھ دیں، یا اپنے گاؤں کی کوئی شخصیت ہے اس پر ایک صفحے کا مضمون لکھیں، اس شخصیت کا خاکہ تحریر کریں۔ اچھا، مختلف فن پارے بھی آپ، تخلیق کی کئی قسمیں ہیں نا، اس میں آپ کی کیلیگرافی بھی آتی ہے، آرٹ بھی آتی ہے، خطاطی بھی آتی ہے، مختلف فن پارے۔ آپ کسی کی تصویر بنانے کے لیے بچے کو ایک مشق اور ٹارگٹ اور دے سکتے ہیں جی۔ اسی طرح تھیٹر کے ذریعے، فلم کے ذریعے، اور آپ آج کل تو آئی ٹی کا دور ہے، اور میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ اس وقت اساتذہ کے لیے بھی اور طلباء کے لیے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہونا، اس سے آگاہی کی بہت ضرورت ہے۔